Dr. Wise, the channel for True Story Tower. خوف اور دہشت میں لپٹی ہوئی ایک بھیانک تحریر، کالا سانپ۔ یہ کافی پرانی بات ہے۔ ہمارے دیہات سہولتوں سے محروم تھے اور غربت عام تھی۔ اس وقت میں 16 سال کا تھا اور جس اسکول میں پڑھتا تھا وہ میرے گاؤں سے 5 کلومیٹر دور تھا۔ اسکول میں آنے جانے کے لیے پیدل سفر کرنا پڑتا تھا اور سارا راستہ کھیتوں اور کھلیانوں اور ویران میدانوں پر مشتمل تھا۔ لیکن میرے ساتھ 2 لڑکے اور بھی تھے، دونوں میرے گاؤں کے تھے اور ہم جماعت بھی۔ یوں ہم تینوں اکٹھے اسکول جاتے اور ایک ساتھ ہی واپس آتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی۔ مئی کا مہینہ ختم ہو رہا تھا اور اسکول میں چھٹیاں ہونے میں چند دن ہی باقی تھے۔ ہم تینوں دوست اپنے اپنے بستے اٹھائے اس ویران میدان سے گزر رہے تھے، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پر ایک کالا سانپ رہتا ہے۔ وہ سانپ اتنا بڑا ہے کہ انسان کو جکڑ لے تو اس کی ہڈیاں توڑ ڈالے۔ میرے دونوں دوست قدرے ڈرپوک تھے، اس لیے روزانہ یہاں سے گزرتے وقت ان کی رفتار تیز ہو جاتی تھی۔ میں ان کو تنگ کرنے کے لیے اکثر ڈرایا کرتا تھا کہ وہ دیکھو سانپ ہمارے پیچھے آ رہا ہے، اور وہ دونوں بھاگ پڑتے تھے اور میں خوب ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس دوپہر میں نے سوچا کہ آج ذرا الگ قسم کا مذاق کرتا ہوں، دونوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ چنانچہ وہ دونوں تیز قدموں سے اس میدان سے گزر رہے تھے تو میں نے اپنی رفتار تھوڑی کم کر لی۔ اب دونوں دوست مجھ سے چند قدم آگے جا رہے تھے۔ میں نے جھک کر زمین سے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور قریبی جھاڑیوں میں دے مارا۔ جھاڑیاں زور سے ہلی تو دونوں دوستوں کی چیخیں نکل گئی۔ میں نے ان کو مزید ڈرانے کے لیے شور مچا دیا کہ سانپ سانپ، ان جھاڑیوں میں سانپ موجود ہے۔ اس نے جھاڑیوں کو ہلایا ہے۔ وہ بیچارے ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے اور میں ان کی حالت پر کہکہے لگاتا ہوا ان دونوں کے پیچھے چل پڑا۔ اب ہمارے درمیان فاصلہ بڑھ چکا تھا کیونکہ وہ دونوں بھاگتے ہوئے کافی آگے نکل گئے تھے۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے تیز پھنکار سنائی دی۔ آواز ایسی تھی جیسے کسی بپھرے ہوئے بھینسے نے سانس لی ہو۔ میں چونک کر رک گیا۔ اس ویرانے میں ایسی آواز کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ ایک بہت بڑا سانپ ہنکارتے ہوئے میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میں بچپن سے ہی دیہات میں پلا بڑا تھا۔ میں نے سینکڑوں بار سانپ دیکھے تھے، لیکن وہ اتنے بڑے نہیں تھے جتنا بڑا یہ تھا۔ شاید بڑی جسامت کے عام سانپ سے 3 گنا لمبا اور موٹا۔ وہ سیاہی مائل بھورے رنگ کا تھا، جس کے سر اور جسم پر لمبی پیلی دھاریاں تھی۔ میں نے اپنے گاؤں کے بڑے بوڑھوں سے سنا تھا کہ کالا سانپ اسی رنگ کا اور اسی جسامت کا تھا، لیکن میں نے کبھی ان کی بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ میرے خیال میں یہ بچوں کو ڈرانے والی کہانیاں تھی، لیکن آج میں بالکل وہی سانپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جو اپنے منہ سے آوازیں نکالتا ہوا میری جانب رینگتا ہوا آ رہا تھا۔ بھاگ جا سلیم، اگر بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جا، ورنہ آج تیری موت یقینی ہے۔ میں نے مڑ کر اپنے دوستوں کی جانب دیکھا جو اتنی دور جا چکے تھے کہ ان کو میری آواز بھی سنائی نہ دیتی۔ پھر میں نے بستہ سنبھالا اور ان کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ خوف کی وجہ سے مجھ سے بھاگا نہیں جا رہا اور میرے قدم وزنی ہو چکے ہیں۔ میں اپنے قدموں کو مشکل سے گھسیٹ رہا تھا۔ میں نے بلند آواز سے اپنے دوستوں کو پکارنے کی کوشش کی، لیکن آواز میرے حلق میں پھنس گئی تھی۔ مجھے اپنی آواز خود بھی سنائی نہ دی تھی۔ کالا سانپ تو لمحہ بلمحہ میرے قریب پہنچتا جا رہا تھا
میرے قدم زمین سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد مجھے ایسا لگا کہ سانپ کی پھنکار میری کمر پر پڑ رہی ہے۔ اب تو میں مکمل طور پر ہمت ہار چکا تھا۔ مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ سانپ کسی بھی لمحے میرے گرد شکنجہ کس لے گا اور میرا سانس روک کر یا ڈس کر مجھے مار ڈالے گا۔ لیکن پھر ایک معجزہ ہو گیا۔ میں نے قریبی جھاڑیوں سے نیولوں کا جوڑا نکلتے دیکھا۔ دونوں نیولے بھاگتے ہوئے آئے اور سانپ کو کاٹنے لگے۔ میں تھوڑا سا آگے جا کر رک گیا تھا۔ یہ عجیب تماشا تھا جو میری آنکھوں کے سامنے شروع ہو گیا تھا۔ کالا سانپ شاید اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ اس پر بھی حملہ ہو جائے گا۔ وہ چونک کر رک گیا اور نیولوں پر پلٹ پلٹ کر وار کرنے لگا، لیکن دونوں نیولے بہت پھرتیلے تھے۔ وہ سانپ کو کبھی دم پر کاٹتے اور کبھی سر کی جانب۔ جب سانپ ان پر جوابی وار کرتا تو وہ اچھل کر دور چلے جاتے اور اگلے ہی لمحے چھلانگ لگا کر دوبارہ سانپ پر چڑھ دوڑتے۔ اس وقت میں اپنا خوف بھول کر یہ دلچسپ اور جان لیوا تماشا دیکھنے میں مگن ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کی خونریز جنگ کے بعد ہی مجھے محسوس ہونے لگا کہ مشہور زمانہ کالا سانپ آج جان کی بازی ہار جائے گا، کیونکہ نیولے بہت پھرتیلے تھے اور انہوں نے سانپ کو جگہ جگہ سے کاٹ کر کافی نقصان پہنچا دیا تھا۔ اچانک میرے اندر سے آواز اٹھی کہ نادان لڑکے، تم ابھی تک بھاگ کیوں نہیں گئے؟ اللہ نے خوفناک سانپ سے تمہاری جان بچانے کے لیے نیولے بھیجے، لیکن تم موقع سے فائدہ اٹھا کر بھاگنے کے بجائے تماشا دیکھنے لگ پڑے ہو۔ بس یہ خیال آتے ہی میں نے مڑ کر گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ اب میں تھوڑا پرسکون ہو کر قدرے تیز بھاگ رہا تھا، کیونکہ مجھے سانپ سے زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ وہ تو خود اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ میرے دونوں دوست شاید گھر پہنچ چکے تھے۔ میں نے بھاگنا جاری رکھا اور جلد ہی اس خوفناک حادثے سے زندہ سلامت بچ کر اپنے گھر پہنچ گیا، لیکن میں نے گھر میں کسی کے سامنے اس واقعہ کا ذکر نہیں کیا۔ مجھے ڈر تھا کہ گھر والے کہیں مجھے اسکول سے اٹھوا نہ لیں، کیونکہ جس سانپ سے آج میں بال بال بچا تھا، اس سانپ کی دہشت ہمارے علاقے میں ایک عرصے سے موجود تھی۔ اس سانپ کی داستانیں بچوں اور بوڑھوں کی زبان پر رہتی تھیں، اس لیے میں ایک نظر میں ہی اس سانپ کو پہچان چکا تھا۔ رات کو میں نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات بھر مجھے ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ کبھی مجھے لگتا کہ کالا سانپ نے مجھے چاروں جانب سے لپیٹا ہوا ہے، اور کبھی یوں دکھائی دیتا کہ سانپ اور نیولے ایک دوسرے کو بری طرح گھائل کر رہے ہیں، لیکن دونوں میں سے نہ تو کوئی جیت رہا ہے اور نہ کوئی ہار مان رہا تھا۔ اگلی صبح مجھ سے اٹھا ہی نہیں گیا۔ بخار نے مجھے بری طرح گھیر لیا تھا۔ میرے دونوں دوست بستے اٹھائے مجھے لینے آئے، لیکن ابا جان نے ان کو بتایا کہ محسن آج اسکول نہیں جا سکتا، اس کو بخار ہے۔ چنانچہ وہ دونوں اسکول چلے گئے۔ میں ان کو روکنا چاہتا تھا کہ اس راستے سے مت جاؤ، وہاں بڑا خطرہ موجود ہے، لیکن میرے الفاظ میری زبان کا ساتھ نہیں دے سکے۔ اس شام کو میرے دونوں دوست میری طبیعت کا پوچھنے گھر پر آ گئے۔ امی جان نے ان کے لیے چائے بنا کر بھیج دی۔ تب تک میری طبیعت کچھ سنبھل چکی تھی۔ میں تکیے سے ٹیک لگا کر چارپائی پر بیٹھا تھا۔ میرے دونوں دوستوں نے مجھے بتایا کہ آج اسکول گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے بند ہو گیا ہے۔ اب تو تقریباً 3 مہینے بعد ہی کھلنا تھا۔ یہ خبر سن کر مجھے کچھ اطمینان سا ہوا کہ چلو کچھ وقت ہی صحیح اس راستے پر دوبارہ نہیں جانا پڑے گا۔ باتوں باتوں میں میرے دوستوں نے بتایا کہ آج اسکول جاتے وقت میدان میں 2 نیولے مرے پڑے تھے۔ ان دونوں کے جسم زخموں سے چور تھے اور سیاہ پڑ چکے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کو کسی زہریلی چیز نے کاٹا ہو۔ یہ بات سن کر میں اندر سے کانپ کر رہ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کل والی خوفناک جنگ کالے سانپ نے جیت لی تھی۔
دونوں نیولے بظاہر تو بہت پھرتیلے تھے، لیکن خوفناک سانپ نے ان کو موت کی گھاٹ اتار ڈالا تھا۔ وہ سانپ واقعی اس علاقے کا بادشاہ تھا۔ میں نے وہاں سے بروقت بھاگ آنے کے فیصلے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، ورنہ دونوں نیولوں سے نمٹنے کے بعد کالا سانپ مجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ 3 مہینے کی چھٹیوں کے بعد جب اسکول دوبارہ کھلے تو ہم نے اسکول جانے والا اپنا راستہ بدل لیا تھا۔ وہ راستہ زیادہ لمبا اور تھکا دینے والا تھا، لیکن وہاں کالے سانپ سے سامنا ہونے کا امکان نہیں تھا۔ اس واقعے کو ایک عرصہ گزر چکا ہے۔ اب میں BA میں پڑھتا ہوں، مگر کالے سانپ کا خوف ایسا سوار ہے کہ آج دن تک اس راستے سے دوبارہ کبھی گزر نہیں ہوا۔ ختم شد۔